السلام علیکم جی، مفتی آن لائن میں حافظ محمد عمران آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ شرعی مسائل اور ان کا حل آج کی نشست بطور خاص اس لیے ہے، بہت سارے سوالات ہیں جو آپ کے ہمیں موصول ہوئے ہیں واٹس ایپ کے ذریعے، اس پر بات کریں گے، اور اس دوران اگر آپ بھی کال کرنا چاہتے ہیں تو آپ کال کے ذریعے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں۔ آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں ہمارے مفتیان کرام سے شرعی مسائل کے حوالے سے، آپ کو کسی چیز کا مسئلہ درپیش ہے اور اس کا حل نہیں نظر آ رہا، یا آپ کوئی دینی حوالے سے رہنمائی لینا چاہتے ہیں تو آپ کال کر کے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں۔ آج کے اس خصوصی نشست میں ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف فرمائے جناب مفتی عارف صاحب۔ السلام علیکم مفتی صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ تشریف فرمائیں۔ محمد حبیب الرحمان صاحب السلام علیکم، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ مفتی محمد یوسف طیبی صاحب بھی شریک گفتگو ہوں گے۔ مفتی صاحب السلام علیکم، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ قاری عطاء المنان وارثی صاحب بھی تشریف فرمائے۔ السلام علیکم قاری صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا بھی۔ اس سے پہلے کہ ہم آپ کے مسائل، آپ کے جو سوالات ہمیں موصول ہوں اس کی طرف بڑھیں، قاری صاحب آپ سے گزارش ہے کہ تلاوت قرآن کریم کی سعادت حاصل فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان هذه تذکرۃ فمن شاء اتخذ إلی ربہ سبیلا۔ وما ان اللہ کان علیما حکیما۔ يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما۔ صدق الله العلي العظيم۔ وصدق رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ جزاک اللہ جناب قاری صاحب۔ حبیب صاحب آپ سے گزارش ہے کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش فرمائیے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے۔ ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم، تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا عالم، اشارے میں آقا
کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو جی چاہتا ہے وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے۔ اور جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا وہاں مال و دولت کی کیا حیثیت ہے جہاں جان لٹانے کو جی چاہتا ہے۔ اور اصلی کرام شیر کہ وہ ننھا سا اصغر جو ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا تھا وہ خیمے میں رو کر اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں میرا سر کٹانے کو جی چاہتا ہے وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے۔ بہت بہت شکریہ جناب، جزاک اللہ آپ کا۔ اور مفتی صاحب، ایک اقراء کا سوال ہے، وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ پتھروں کے بارے میں معلومات کیا ہیں، اس شرعی احکامات کیا ہیں، شریعت کیا کہتی ہے، بنیادی طور پر کیا زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں؟ یہ بنیادی طور پر شاید اس سے سوال نکلتا ہے کہ جو لوگ کسی کو تجویز کرتے ہیں کہ آپ فلاں پتھر پہن لیں، فلاں پتھر پہن لیں، اس کا یہ سننے میں باتیں آتی ہیں۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه وبعد۔ دیکھیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن حجر اسود سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ حجر اسود سن، میں جانتا ہوں انک لحجر لا تنفع ولا تضر، تو نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، لولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک، اگر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کو چومتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں بھی نہیں چومتا۔ تو بنیاد تو یہی ہے کہ پتھر پتھر ہی ہوتا ہے، لیکن ابھی کوریا وغیرہ سے کچھ چین آتے ہیں، ان میں پتھر لگے ہوتے ہیں اور میڈیکلی پرووڈ ہے ان کے خیال میں کہ وہ بلڈ پریشر میں کام دیتے ہیں، فائدہ دیتے ہیں۔ تو اگر کوئی میڈیکلی چیز پرووڈ ہو تو پھر تو اس کا فائدہ جب سائنسی تجربات سے ثابت ہو گیا تو وہ تو ماننا پڑے گا۔ اور اگر لیکن وہ دوا کے طور پہ، ہاں بطور دوا اس کو پہنا، ہر بندہ کہے کہ جی میں، اگر کسی کو وہ مرض ہی نہیں ہے وہ کہے جی مینوں بھی اگر کوئی اور مرض ہے تو پتھر دی وینا، اگر کوئی کہے نہیں میں نے پہنا ہوا ہے اس سے بلائیں ٹلتی ہیں، اس طرح کے یہ سپرسٹیشنز ہیں، یہ نہیں ہے، ان کا کوئی وہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی دوا کے طور پر کہیں سائنسی تجربات ہوئے ہیں، تجربات کی روشنی میں کہ فلاں چیز فلاں مرض کے لیے فائدہ مند ہے، تو وہ ایک مرض کے علاج کی حد تک استعمال کی جا سکتی ہے۔ مفتی سخاوت منیر نیمی صاحب بھی اسٹوڈیو میں تشریف لا چکے ہیں۔ السلام علیکم صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ جی حضرت، یہ پتھروں کے بارے میں علامہ صاحب نے پیاری بات فرمائی۔ بہرحال جو سوال ہے نا اقراء صاحبہ کا، تو اس سے یہی لگتا ہے جیسے یہ نگینے لوگ بیچتے ہیں، یہ کاروباری ہے، ورنہ اگر ہم دیکھیں اگر ایک پتھر سے کسی کی تقدیر بدل رہی ہوتی اور پتھر سے ایک بندہ مالدار ہو رہا ہو تو وہ پھر فٹ بات پہ پتھر کیوں بیچ رہا ہے؟ وہ ایک نگینہ خود ہی پہن لیتا۔ اب پہاڑوں والے پہاڑوں میں رہتے ہیں لیکن پانی ملتا نہیں، بڑی مشکل ہوتی ہے۔ پتھروں کے چلے جانے سے تقدیر بدلتی ہے اس کی، تو بہرحال اس میں یہی ہے، تو فی نفس سے ہی کوئی نہیں۔ ہاں اگر کوئی بندہ پہننا چاہتا ہے تو پہننے میں کوئی ناجائز حرام نہیں۔ مرد کے لیے اگر مرد ہے تو چاندی کی انگوٹھی 4.5 ماشے سے کم، وہ بھی ایک نگینے والی پہننا چاہے تو فی نفس سے ہی پہننا جائز ہے۔ باقی یہ سمجھے کہ پتھر میں تاثیر ہے، پہنوں گا تو میرا کاروبار یہ ہو جائے گا، فلاں ہو جاؤں گا،
شرعن یہ چیزیں ایسی ہیں کہ اس میں کوئی ثبوت نہیں. نہیں. اچھا مفتی صاحب، کچھ لوگ اس طرح سے جیسے ڈاکٹرز کے پاس لوگ جاتے ہیں نا کسی مرض کے علاج کے لیے، تو وہ ڈاکٹر صاحب تجویز کرتے ہیں کہ آپ کو فلاں گولی کھائیں، سر درد ہے، پیٹ درد ہے، آپ کو الٹیاں آ رہی ہیں، آپ کو دھندلا نظر ہے، مختلف امراض کے لیے. تو کچھ لوگوں کے پاس اگر لوگ جاتے ہیں تو وہ پتھر بھی تجویز کرتے ہیں کہ یار آپ فلاں پہن لیں، فلاں رنگ کا پہن لیں، اتنے دن تک پہن لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بہت شکریہ حافظ صاحب. اور یہ پتھروں کا معاملہ ایسا ہے کہ اس کے اندر اکثریت لوگ ملوث ہیں، ان میں سے میں بھی ہوں. میں نے بھی پہنا ہوا ہے. بنیادی طور پر کوئی بھی چیز مؤثر حقیقی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کسی چیز کے اندر اثر کو پیدا فرما دے یہ بعید نہیں. جس طرح ابھی شیخ نے بھی فرمایا کہ بہت سارے ایسے پتھر ہیں کہ جو ڈاکٹر حضرات بھی تجویز کرتے ہیں کہ ان کو آپ پہنیں گے تو آپ کو مرض کے اندر افاقہ ہوگا. اور ماہرین جو ہے نا، اس فن کے ماہرین، وہ اس بارے میں لکھتے ہیں کہ جس طرح عام چیزوں سے ریزز خارج ہوتی ہیں، اسی طرح پتھروں سے بھی، بعض پتھروں سے ریزز خارج ہوتی ہیں جو انسانی جسم کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں. تو اس لیے جب قاعدہ کلیہ ٹوٹ گیا نا، تو اب اس میں یہ کہنا پڑے گا کہ اگر کوئی اس نیت کے ساتھ مؤثر مجازی سمجھ کر پتھر کو پہنتا ہے تو شرعی طور پر گناہ گار نہیں ہوگا. لیکن مؤثر حقیقی سمجھنا کہ یہ پتھر مجھے فائدہ دے گا، نہیں پہنوں گا تو نقصان ہوگا، یہ غلط ہے. اصول یہ ہے کہ اسلام کے اندر بد شگونی لینا جائز نہیں، اچھا شگون لینا اسلام کے اندر جائز ہے. جس طرح آپ دیکھتے ہیں پیناڈول کی گولی ہے، تو وہ اگر کوئی استعمال کرتا ہے، اس کو آرام آ جاتا ہے، تو یہ مطلب ہرگز نہیں کہ پیناڈول کی گولی نے شفا دی ہے. شفا تو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، وہ ایک سبب بنی. تو اسی طرح کوئی بھی چیز اگر جسم کے ساتھ مس کرتی ہے، پہن لیتے ہیں، اس کے کچھ اثرات ہوتے ہیں. اور یقینی طور پر بعض جو پتھروں کے ماہرین ہیں نا، انہوں نے یہ تجربات بھی کیے کہ ایک بندہ ایسا کہ جس کا بلڈ پریشر بہت زیادہ ہائی رہتا ہے، اس کو کوئی ایسا نگینہ تجویز کر دیا کہ جس کی تاثیر ٹھنڈی ہے، تو اس کا بلڈ پریشر ایٹومیٹکلی طور پہ نارمل حالت میں آ گیا. تو اس لیے اس کا انکار تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن اصول وہی ہوگا، مؤثر حقیقی اللہ کی ذات ہے. جس طرح آپ کا جو ہے نا اعتماد مثال کے طور پہ پیناڈول کی گولی کے اوپر ہے نا، اتنا ہی آپ کا اعتماد اس کے اوپر ہونا چاہیے. ایک کال آپ شامل اسی طریقے سے آگے بڑھائیں گے. بعد ایک کالر لے لیں. السلام علیکم جی، کون صاحب محترمہ کہاں سے ہیں؟ جی السلام علیکم. آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی غالباً رابطہ منقطع ہو گیا. رہی بات یہ کہ جو میں نے پہنا ہوا ہے، میں نے یا کوئی بھی بندہ جو اس کو پہنتا ہے وہ سنت سمجھ کے پہنتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنت سے ثابت ہے اس ہاتھ کی اس انگلی کے اندر یا ادھر دوسری اسی کے اپوزٹ جو انگلی ہے اس کے اندر پہننا، سنت سمجھ کے پہنے آپ، تو آپ کو انشاءاللہ العزیز اس کا فائدہ ہوگا. وہ تو چاندی کی حد تک ہے نا. جی جی چند پتھر نہیں ہے؟ پتھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر نہیں پہنا، ہاں چاندی پہنی ہے. پتھر نہیں پہنا، چاندی پہنی. ایک کالر. السلام علیکم جی، کون صاحب محترمہ کہاں سے ہیں؟ جی السلام علیکم. جی فرمائیے. کوئی کنیکٹیویٹی کا ایشو ہے. جی شیخ صاحب، یہ جو جیسے بھی مفتی صاحب فرما رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چاندی کی انگوٹھی پہننا ثابت ہے، اس میں پتھر شامل نہیں ہے. ہاں جی ٹھیک. آپ نے اس کے اوپر جو مشہور ہے، جو پرنٹ بہت ملتا ہے، مہر نبوت کا، مہر نبوت کا، محمد رسول اللہ یہ لکھا ہوا تھا اس پہ، اور آپ اس کو جو مہر کے طور فارن افیئر کے لیے استعمال کرتے تھے، مہر کے طور پر استعمال کرتے. ٹھیک ہے. اور دوسرا جیسے ابھی فرما رہے ہیں کہ مؤثر حقیقی دو چیزیں ہیں کہ سبب کے طور پر کوئی سمجھتا ہے کہ یہ سبب حقیقی اللہ کی ذات ہے، مؤثر مجازی کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کسی میں تاثیر پیدا فرمائے. بالکل وہی بات آ گئی نا کہ سائنسی تجربات سے یا کسی کے تجربات سے ثابت ہو جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ ویسے کو کہے کہ اس سے بلائیں ٹلتی ہیں یا رزق اچھا ہو جاتا ہے، وہ بات درست وہ نہیں. اچھا شیخ، ایک سوال آیا ہے مفتی صاحب ہمارے پاس، عبدالرحمٰن صاحب گجرات سے. وہ لکھ رہے ہیں کہ اگر والد صاحب زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں تو ان کے گھر میں جو دوسرے لوگ ہیں، مطلب ایک غیر شادی شدہ بیٹا بالغ ہے لیکن، تو کیا وہ گناہ گار ہوگا اس کا؟ بہرحال دیکھیں، زکوٰۃ اگر فرض ہے اور اس میں ساری شرائط پائی گئی ہیں تو وہ تو دینی چاہیے، کیونکہ زکوٰۃ دینے کی فضیلت ہے. نہ دینے والوں کے بارے میں سخت وعیدات ہیں. والذین یکنزون الذھب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، کہ جو مالدار ہیں، صاحب نصاب ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے تو ان کے لیے دردناک عذاب کی خوشخبری ہے. اور پھر آگے ساری تفصیل ہے. تاہم اگر باپ نہیں دے رہا
تو یقیناً گھر میں اس کا اثر تو پڑتا ہے. جب آپ اولاد کو رزق حرام اور حلال مکس کر کے کھلاؤ گے تو یقیناً اس کا اثر تو پڑتا ہے. یہ نہیں کہ اثر نہیں پڑتا. کسی نے کہا تھا نا کوڑی ول تم میں دی ہوں دی اثر ہوندا وچ بیاں جڑے کم ماواں دے ہوندے اوہی کر دیاں دھیاں. اثر تو پڑتا ہے. لیکن ہم کہیں کہ بیٹا گنہگار ہے. ہاں اگر بیٹے نے ایک حکمت عملی کے تحت تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کے تحت باپ کو ساری چیزیں بتائیں کہ بابا ایسا نہیں ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ کے تحت، پھر بھی اگر باپ نہیں مان رہا اور بیٹے پہ زکوٰۃ لازم نہیں، تو بیٹا ہم یہ نہیں کہیں گناہ گار ہے. لیس علی الانسان الا ما سعی لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ولا تزر وازرۃ وزر اخری. یہ ساری آیات بتاتی ہیں کہ ہر کوئی اپنے کیے کا وہ خود ذمہ دار ہے. ہاں باپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اگر ایسا کرتے ہیں تو یقیناً کھانا تو سارے کھائیں گے، تو سارے لوگ پریشان تو ہوں گے یقیناً. جی مصعب، اسی طریقے سے بات آگے بڑھے گی کہ اگر بیٹا ہے گھر میں یا اولاد ہے اور والد صاحب زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں. یہ صرف زکوٰۃ ادا کرنے کی بات نہیں ہے. جتنے بھی حرام کمائی کرنے والے ہیں ان سب کی جو بالغ اولاد ہے، خصوصاً مذکر جو ہیں لڑکے، ان کو سوچنا چاہیے کہ جب تک وہ جوان نہیں ہوئے تھے تو والد پر ان کی ذمہ داری تھی. اب وہ جوان ہو گئے ہیں، پورے انسان ہیں وہ، تو وہ اپنا ہاتھ پاؤں ماریں اور وہ ڈیپینڈنٹ نہ رہیں. جب ان کے پاس ایک شکل بن گئی ہے، اب وہ خود جوان ہو گئے ہیں، تو وہ خود کمائے کھائیں اور ان سے نہ لیں. وہ جب اولاد یہ کہے گی اور اس کو اپنی اولاد کی کمائی ڈوبتی ہوئی نظر آئے گی، اولاد بھی تو کمائی ہے نا، تو باپ بھی سیدھا ہو جائے گا. گھر سے جب یہ جو حدیث ہے کہ من رأى منکم منکرا، ہاتھ سے روکے، زبان سے روکے، تو یہ ہاتھ سے روکنے کی ایک انڈائریکٹ شکل بن جائے گی. وہ کہیں جی آپ کا مال میں حرام کی آمیزش ہے، ہم اپنی کمائی کر کے کھائیں گے، تو وہ بھی بچ جائیں گے اور اس کو بھی بہت بڑا جھٹکا لگے گا اور اللہ اس کو بھی توفیق دے دے گا انشاءاللہ. مطلب اس کا راستہ یہ بھی ہے، جوان ہے نا بھائی، جوان ہو گیا تو بات ختم. اب آپ ڈیپینڈنٹ نہیں ہیں، اب آپ ڈیپینڈنٹ نہیں ہیں، اب آپ جوان ہو گئے، پورے انسان ہے. جب آپ عاقل بالغ ہیں، آپ سب کچھ، تو پھر آپ تو آپ کماؤ اور کھاؤ حلال طریقے سے. کماؤ اور کھاؤ. ٹھیک ہے، کالر ہیں جی ہمارے ساتھ. السلام علیکم. کون سا محترمہ، کہاں سے ہیں؟ عبدالرحمان بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی عبدالرحمان صاحب. سوال یہ ہے کہ والد یا والدہ کی قبر کو چوم سکتے ہیں اسلام میں، کیا جائز ہے یا نہیں؟ چوم سکتے ہیں، چوم سکتے ہیں. آپ نے سوال ہے والد یا والدہ کی قبر کو. جی مفتی صاحب. دیکھیں، اگر تو اس کے اندر کوئی ایسا شرک والا شبہ تو نہیں پایا جاتا، چومنا جائز ہے، لیکن عوام کے سامنے نہ چومنا بہتر ہے. اس کی وجہ کہ کوئی بندہ اس کے عمل کو دیکھ کر بدگمانی کا شکار ہو. مثلا کوئی بندہ کہے جی یہ تو قبر کو سجدہ کر رہا ہے، تو اس لیے فی نفسی ہی قبر کو بوسہ دینا، اس کے اندر وہ گناہ والی بات نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابتدائی اسلام میں بہت سارے احکامات اس لیے عطا فرمائے چونکہ ابھی لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، تو اس لیے بہت سارے سخت احکامات تھے، اور بعد میں پھر ان احکامات کے اندر جو ہے وہ نرمی آتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے خواتین کو قبروں پر جانے سے منع فرمایا، اس کی وجہ کہ وہاں پر آہو بقا کرتی تھیں. تو آج کے دور میں اگر کوئی بندہ محبت کے ساتھ یا کوئی بھی ایسا دل کے اندر کوئی ایسی کیفیت پیدا ہوتی ہے، لیکن شرعی مسئلہ یہ ہے کہ نہ چومنا بہتر ہے، لیکن اگر کسی نے چوم لیا تو اس پر کوئی سخت حکم نہیں لگے گا. جی مفتی صاحب. بات ٹھیک ہے، اس پر سخت حکم شرک کفر کا نہیں لگے گا، لیکن ایک بات سمجھنے کی ہے کہ یہ اپنی اماں سے محبت بہت کرتا ہے ماشاءاللہ سے، تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی والدہ سے محبت تھی؟ نہیں تھی نا. صحابہ کرام کو بھی اپنی والدہ سے محبت تھی. اور چومنا کون سا کوئی اس میں مسالہ لگتا ہے، مطلب آسان ہی ہے. کسی نے ایسی محبت کا اظہار نہیں کیا. ٹھیک ہے، جس کام کے اسباب اور جس کام کے تقاضے اور اسباب عہد نبوت میں ہوں اور پھر وہ کام نہ کریں تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ خیر خواہی چومنے میں نہیں ہے. خیر خواہی ان کے لیے دعائیں کریں، اس کی طرف سے جو رشتہ دار ہیں ان سے خیر خواہی کریں، ان کے لیے حج عمرہ کریں، ان کے لیے صدقہ خیرات کریں، اور یہ اس کے لیے کرے وہ تاکہ وہ آ کے اس بندے کو چومیں، دعا کریں. بالکل، یہ اصل اس کو فائدہ دینے والا ہے. اس کی محبت کا اظہار تو ہو جائے گا اور شاید سیلفی بھی بن جائے، مگر ماں کو اس کا فائدہ نہیں ہے. ماں کو فائدہ ان چیزوں میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں. حج عمرہ ان کی طرف سے ہو سکتا ہے، صدقہ جاریہ کو ایسی مسجد کھانا کھلائیں لوگوں کو، کھانا کھلا دے، کنواں بنوا دے، اور یہ ہمیشہ رب پانی کی موٹر لگوا دیں کہیں. گرمیوں میں لوگ راہ چل رہے ہوتے ہیں، موٹریں بہت لگ گئی ہیں، پانی کے نلکے بھی بہت لگ گئے ہیں. اصل میں جو صدقہ کا تصور ہے نا، جس چیز کی معاشرے کو ضرورت ہو
اس چیز کو سامنے رکھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دور کے اندر چونکہ پانی کی قلت تھی وہاں پر، تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کنواں کھودنے اور پانی کے حوالے سے صدقہ کا حکم دیا۔ اور ایک وجہ یہ بھی ہے چونکہ پانی کے بغیر زندگی جو ہے وہ چلانا محال ہے۔ اگر بالفرض کسی بندے کو کچھ دیر کھانا نہیں ملتا تو شاید اس کی زندگی کچھ دیر چل سکے، لیکن پانی نہ ملے تو اس کی زندگی گزارنا محال ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے چونکہ وہاں پر پانی کی ضرورت تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی کے حوالے سے ترغیب دلائی۔ جس معاشرے کے اندر جس چیز کی انسانیت کو ضرورت ہو اسی صدقہ کو سامنے رکھا جائے۔ ہمارے ہاں دیکھا ہے نہروں کے اوپر وہ اس حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی درجنوں نلکے لگا دیتے ہیں۔ اب وہ نلکے تو لگے ہیں، وہاں پر اگر میڈیکل کی ضرورت ہے، کسی کو ادویات کی ضرورت ہے، کسی کو کھانے کی ضرورت ہے، کسی کو جناب ہسپتال کی ضرورت ہے، سرائے بنانے کی ضرورت ہے، مسافر خانے، تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھ کے صدقہ و خیرات کیا جائے۔ اس کو ٹھنڈے پانی کی مشین لگوانا چاہے تو وہ نہ لگوائے، لگوائے کیوں نہ لگوائے۔ ایک کالر ہے ہمارے۔ السلام علیکم جی، کون صاحب محترمہ کہاں سے ہیں؟ السلام علیکم، سارا بات کر رہی ہوں کراچی سے۔ جی محترمہ فرمائیے۔ میرا بیسیکلی سوال یہ ہے کہ مجھے بلیک کلر بہت پسند ہے اور میں یوزلی پہنتی بھی بہت ہوں، لیکن میری خواہش ہے کہ میں اپنی شادی پر بھی بلیک جوڑا پہنوں، لیکن میرے پیرنٹس جو ہیں وہ منع کرتے ہیں۔ تو میں جاننا چاہ رہی تھی کہ اسلام میں اس کی کیا شرعی حیثیت، آپ کالا رنگ پہن سکتے ہیں شادی پہ؟ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ جی مفتی صاحب۔ دیکھیں سوال ان کا بڑا عام سوال ہے، اور یقیناً عموماً معاشرے میں یہ چیزیں بسا اوقات سنی سنائی باتوں پہ لوگ غلط سے غلط مسائل بتاتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں صحیح معنوں میں شریعت کو لے کر پھر بتانا چاہیے۔ یہ بات درست ہے، اب الثیاب الی اللہ ابیض، اللہ کو جو سب سے زیادہ پسند ہے خاص کر مردوں کے لیے وہ سفید کپڑا ہی ہے۔ تو ہم اس کے علاوہ جتنے بھی کلر ہیں فی نفس ہی کوئی ناجائز نہیں ہے۔ یہ لوگوں نے ویسے پھیلایا ہوا ہے کہ جی یہ لباس نہ پہنو چکے یہ فرعون فینو لباس و فرعون، حالانکہ یہ کوئی روایت نہیں ہے، من گھڑت بات ہے۔ تو کوئی بھی خاتون ہے تو ایسا کوئی لباس جیسے یہ کہہ رہی ہیں بلیک پہننا چاہے تو شرعاً کوئی ممانعت نہیں، کوئی ناجائز نہیں، نہ ان کی شادی پہ کوئی اثر پڑنے والا ہے۔ ہاں وہ لباس جو عموماً مرد اس طرح کا لباس پہنے جو بالکل عورتوں سے مشابہت رکھے، یا عورت ایسا لباس پہنے اس کی بناوٹ وضع قطع جس سے مردوں سے مشابہت ہو، تو پھر وہ کہا گیا کہ وہ مرد جو عورتوں سے مشابہت کرے اس مرد پہ لعنت، اور وہ عورت جو مردوں سے مشابہت رکھے اس عورت پہ لعنت۔ عمران حقانی صاحب کا گجرانوالہ سے سوال ہے کہ اگر قرآن کریم انہوں نے پکڑا ہوا ہے تو وہ گر گیا ہے تو اس کا کوئی کفارہ ہوگا، کوئی صدقہ دینا پڑے گا، استغفار کرنا پڑے گا؟ دیکھیں استغفار تو کرنا ہی پڑے گا، ظاہر سی بات ہے، رب ذوالجلال کی کتاب گر گئی اس سے تو استغفار تو کرنا ہی پڑے گا، لیکن جتنا طاقت ہو صدقہ کر دے۔ کوئی اسپیشل اس کے لیے کوئی آیت حدیث نہیں ہے کہ گر جائے تو اتنا صدقہ کرے، جتنا طاقت ہو صدقہ کر دے، استغفار کرے اور آئندہ احتیاط کرے، اور جس وجہ سے ایسا ہوا ہے اس وجہ کو دور کرے۔ مثلا بے احتیاطی میں پکڑا ہوا تھا تو آئندہ احتیاط کرے، کوئی اس کے نیچے ریل وغیرہ رکھنے کی کوشش کرے، تو صدقہ بھی کرے، دعا بھی کرے، مگر کوئی لمیٹیشن نہیں ہے کہ اتنی بار مخصوص یہ چیز پڑھے، نہیں ہے کوئی۔ اتنی بار یہ پڑھو یا اتنا صدقہ کرے، ایسا کچھ نہیں۔ جی قاری صاحب، طالب علموں کے لیے بھی اس معاملے میں پھر ان کو بھی احتیاط کرنے کی ضرورت، کیونکہ جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو بعض اوقات لگتا ہے کہ شاید اتنی زیادہ احتیاط نہیں کرتے۔ ہاں، بعض طلباء کو یہ دیکھا گیا کہ وہ بے احتیاطی کرتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے ہوئے ہل بھی رہے ہوتے ہیں، وہاں تک کھڑے ہو کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو اس دوران بھی ان سے گر جاتا ہے۔ لیکن جو نابالغ طالب علم ہے، پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ صدقہ دے گا ہی نہیں۔ اب طالب علم اکثر یتیم اور غریب ہوتے ہیں، ان کے پاس تو مال بھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، تو ان کو تعلیم دی جائے گی کہ آپ استغفار کریں، اگرچہ ان پر کوئی گناہ نہیں ہوتا نابالغ طلباء پر، ٹھیک ہے، لیکن انہیں تعلیم دی جائے کہ آپ استغفار کریں، تاکہ بڑے ہو کر بھی اگر ان سے کبھی گر جاتا ہے تو انہیں یہ معلوم ہو کہ قرآن پاک گرنے پر ہم نے مزید احتیاط کرنا ہے، توبہ استغفار جاری رکھنا ہے۔ احتیاط کا تقاضا ہے۔ ایک بادل خان صاحب پشاور سے سوال کر رہے ہیں مفتی صاحب کہ کوئی چوری کی چیز سستے داموں خریدی جا سکتی ہے؟ میں خان صاحب ہاتھ کو مال لگا ہے۔ عمومی طور پہ جو پاکستان کے اندر معروف ہیں کہ ایسے علاقوں کے اندر چوری کی اشیاء خریدی جاتی ہیں، بیچی جاتی ہیں، تو ایسے لوگوں کو ہمارے اس پروگرام کے توسل سے پیغام ہے کہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ قرآن کا واضح طور پہ فرمان ہے کہ تم نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ معاونت کرو، اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کی معاونت اور تعاون نہ کرو۔ جب ایک بندے کو پتہ ہے کہ یہ چیز چوری کی ہے، اور چوری کی چیز سے ملکیت بھی ثابت نہیں ہوگی، ظاہر ہے جس نے اللہ نہ کرے چرائی ہے وہ مالک تو نہیں بنا ہو، تو اس لیے اس کو آگے پھر بیچ دینا سستے داموں، یہ گناہ کا رستہ کھولنا اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانا ہے۔ اس لیے وہ نہ تو خریدی جائے ایسی چیز، بلکہ ایسے لوگوں کو
کی نشاندہی کی جائے تاکہ ایسے لوگ جو ہیں ان کا معاشرے سے خاتمہ ہو اور لوگ جو ہے وہ سکون اور چین کی زندگی جی سکیں۔ ایک سوال ہے حسام احمد صاحب کا، مفتی صاحب لاہور سے، وہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر ادھار لیا ہے کسی سے اور اس نے معاف کر دیا تو اس سلسلے میں کیا حکم ہے؟ کیا وہ گناہ گار ہوگا جو مقروض ہے واپس نہیں کر سکا؟ پہلی بات تو یہی ہے کہ اگر کوئی کسی کو قرض دیتا ہے تو ہمیں تو چاہیے کہ ہم جتنا جلد ممکن ہو ہم اس کو لوٹائیں۔ زندگی کا نہیں پتہ، بس اوقات ہم کہتے ہیں مرن تھوڑی لگا، میں چھوڑ کے تھوڑی جا رہا ہوں۔ بھئی آپ کے پاس گارنٹی ہے کہ آپ رہو گے؟ کسی وقت زندگی کا اختتام ہو سکتا ہے۔ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ میں مرن دن لگا تھے ابھی تو نہیں دس سکتے میں زندہ بھی رہنا کہ نہیں ایسا ہی۔ لیکن اگر بالفرض وہ تنگ دست ہے یا ویسے کسی نے ویسے تو قرآن کہتا ہے وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ۔ اگر کوئی تنگ دست ہے اس کو مہلت دے دو، اگر مہلت سے بہتر ہے کہ اس کو تم صدقہ کر دو۔ اگر کسی نے معاف کر دیا سو معاف کر دیا، ہو گیا۔ اب اس کو جس نے صدقہ کیا معاف کیا اس کو بھی ثواب ملے گا اور اس پہ بھی کسی قسم کی کوئی پکڑ نہیں اور اسے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں نے تو قرضہ نہیں۔ قرضہ تو تب ہوتا جب وہ معافی نہ کرتا، جب اس نے معاف کر دیا سو اب آپ پہ کوئی کسی قسم کی پکڑ نہیں ہے۔ اور بہرحال جس نے قرضہ معاف کیا اس کے بارے میں قرآن کہتے ہیں مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، اللہ اسے اپنے پاس سے ڈھیر اجر عطا فرمائے گا۔ ویسے بھی اس میں تو بہت حدیث بھی ملتی ہیں قرض معاف کرنے اگر کسی کے پاس۔ میرا ایک ملاحظہ ہے کہ جس طرح کہتے ہیں نا میری بہن نے مجھے وراثت معاف کر دی ہے، اس کے پیچھے کہانی ہوتی ہے، تانے ہوتے ہیں معاشرے کے۔ تو اگر کوئی شخص اپنے مقروض جو ہے وہ اتنا تنگ کرے، اتنی دوڑ لگوائے اس کی، جو بیچارہ اسی میں عافیت سمجھے کہ میں تو مزید بھاگ بھاگ کے پیسے لگا رہا ہوں، دے تو رہا نہیں، بہتر ہے جان ہی چھوڑا۔ ہاں تو پھر وہ اس میں پھر یہ گلٹی رہے گا، اس کی معافی دل سے نہیں ہوگی، وہ اس نے مطلب جان چھڑوانے کے لیے کی ہوگی۔ اگر دل سے معاف کر دے تو جیسے مفتی صاحب نے فرمایا ہے بالکل وہ باعث اجر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے کسی کو قرض دیا او وعدہ عنہ ہو یا اس کا قرض معاف کیا، اضلہ اللہ تحت ظل عرشہ، اللہ اس کو قیامت والے دن عرش کا سایہ دے گا۔ دوسری روایت میں ہے کہ سابقہ قوموں میں سے ایک شخص وہ لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا اور جب کوئی قرض واپس نہ کر پاتا تو اس کو مہلت دے دیتا، اور اگر پھر بھی نہ دے سکتا تو پھر وہ کہتا یار اس کو معافی کر دو، بیچارہ نہیں دے سک رہا۔ تو اللہ قیامت والے دن فرمائیں گے کہ تو میرے بندوں کو معاف کرتا رہا ہے، تو جا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے، معاف کر دینا یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ ایک حدیث سنت نسائی میں ہے، بڑی عجیب و غریب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص کسی کو قرض دیتا ہے سپوز کہ 1,00,000 روپیہ اس نے ایک ماہ کے لیے دیا 30 دنوں کے لیے، تو اس کو روزانہ 1-1 لاکھ صدقہ کرنے کا اجر ملے گا، اور مہینے بعد وہ آ کر کہتا ہے جی 1 مہینہ مجھے ٹائم دے دو مزید، تو جو ایکسٹینشن ملی ہے اور ملے گا، اس میں اس کو 2-2 لاکھ ڈیلی صدقہ کرنے کا اجر بڑھتا جائے گا۔ اجر بڑھتا جائے گا۔ لوگ اس طرف توجہ نہیں دیتے، لاکھوں بینک کے لیکن اسے یہاں پر تو لکھا ہوتا ہے کہ مطلب ادھار بھی ایک طرح کا قرض ہی ہے نا، کہ وہ محبت کی کینچی ہے، وہ کشمیر کی آزادی تک ادھار بند ہے۔ ہاں لیکن میں جو بات کرنے چاہ رہا ہوں بھائی صاحب کہ یہ نا ہمارے بزرگ وہ بچوں کو نہیں بتاتے کہ میں نے اکاؤنٹ کھولا ہوا ہے، اچھا سمجھ آئی؟ لاکھوں ایسے ان نون قسم کے اکاؤنٹ پڑے ہوئے ہیں، اور 6 مہینے سال وہ آپریٹ نہیں ہوتا تو وہ خود ہی بھیج رہے ہوتے ہیں یار پتہ کرو بابا ریٹ تو نہیں گیا، تو وہ دیکھتے ہیں وہ فوت ہو گیا، بتایا اس نے کسی کو ہوتا نہیں، وہ بٹورا ہو رہا ہوتا ہے اس کا، اور اگر اسی بابے سے کہیں کہ غریب آدمی ہے اور اس کو دے دو، وہ کہتا لوگ دیتے نہیں۔ اچھا پھر نہیں بھی دیں گے تو تیرا تو جنت ہو گئی نا تیری تو ہمیں اس طرح کفالتیں کرنی چاہیے اپنے ساتھیوں کی۔ وہ بیچارے مجبور ہو کر جاتے ہیں بینکوں میں اور پھر لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں، وہ تھوڑے سے لیتا ہے پھر اس کا سود ہی ختم نہیں ہوتا، الحمد باللہ، کفالت کی ضرورت ہے، اور گناہ گار الگ ہو جاتا ہے۔ گناہ۔ حبیب اللہ صاحب کا کوئٹہ سے سوال ہے، مفتی صاحب وہ یہ پوچھیں کہ صدقہ دینا اگر کسی کو ہو تو کیا اس کو بتانا ضروری ہے اگر کوئی ضرورت مند ہے تو؟ دیکھیں صدقہ کی بنیادی طور پر 2 قسمیں ہیں، ایک ہے صدقہ واجبہ اور ایک ہے صدقہ نافلہ، اس کو کہہ لیں گے نفلی صدقہ عام زبان میں۔ تو جو صدقہ واجبہ جس کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ جس کو دی جائے وہ اس کا اہل ہو، یعنی اس کو زکوٰۃ لگتی ہو، عام الفاظ میں یوں سمجھیں کہ اس کو زکوٰۃ لگتی ہو، وہ زکوٰۃ لینے کا اہل بھی ہو، اور زکوٰۃ کے اندر ملکیت ہونا بھی ضروری ہے، یعنی اس کو مالک بنا دینا۔ یعنی زکوٰۃ کی رقم ایسی ہے کہ جس کے اندر اصول و ضوابط سے ہٹ کر آپ کوئی معاملہ نہیں کر سکتے، لیکن اگر ان کی مراد اس سے صدقہ نافلہ ہے۔ اچھا بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ جو واجب صدقہ ہے نا زکوٰۃ والی رقم،
اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارا قریبی رشتہ دار زکوٰۃ لینے کا اہل ہے تو بھی اس کو بتانا ضروری نہیں. لیکن اگر آپ کے ذہن کے اندر وسوسہ ہے، آپ سمجھتے ہیں یار پتہ نہیں یہ اہل ہے کہ نہیں، تو پھر اگر آپ اس کو بتا دیتے ہیں کہ بھائی یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں، آپ کے بارے میں مجھے علم نہیں، میں یہ گمان کرتا ہوں کہ آپ کو زکوٰۃ کے پیسے دیے جا سکتے ہیں، کیا آپ کے پاس اتنی مالیت موجود ہے یا آپ زکوٰۃ لینا پسند کریں گے؟ ایسی صورت میں بتا دینا اپنا جو ایک ذہن کے اندر بات ہے نا اس کو دور کرنے کے لیے. لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یار واقعتاً وہ اہل ہے تو آپ اس کو ہدیہ کہہ کے، تحفہ کہہ لے، اس کے بچوں کو یا کسی طریقے سے بھی آپ اس کو زکوٰۃ کی رقم دیں گے، ادا ہو جائے گی. اسی طرح صدقہ نافلہ کے اندر کسی قسم کی کوئی قید نہیں ہے، آپ جس کو چاہیں. بلکہ یہاں تک حدیث میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس بندے نے اپنے والدین پہ خرچ کیا وہ بھی صدقہ. یسألونک ماذا ينفقون، آگے قرآن میں متعدد مقامات پہ آتا ہے کہ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ. تو اس کے اندر آپ کو اختیار ہے، آپ جس کو چاہیں دے سکتے ہیں. اور کوشش کرنی چاہیے، اس پروگرام کے توسل سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ کوشش کرنی چاہیے جس کے اوپر آپ صدقہ نافلہ خرچ کر رہے ہیں وہ کوئی بندہ نیک کام کرنے والا ہو. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ادھر سے صدقہ دے رہے ہیں اور وہ جا کے گناہ کے اندر اڑا دے، تو یہ گناہ کے اندر تعاون ہوگا. اس لیے جب کسی پہ خرچ کریں تو یہ بھی اگر کسی کو بھوک لگی ہوئی ہے اور اس کو اگر بندہ کہ نہیں یہ غلط کام کر دے انہوں کھانا نہ کھواؤ. نہیں، دیکھیں اگر تو آپ کو یقین ہے کہ اس کو کھانا کھانے کی تو آپ اس کو کھانا دے دیں. آپ پیسے دیں گے وہ تو اڑائے گا. اگر آپ اس کو کھانا دے دیں ایک فرض کر لینا 100 200 300 400 بندے کو دینا ہے تو اس کا پیچھا تو نہیں کیا جا سکتا، جا کے کی کرے گا؟ حتی الامکان جہاں تک انسانی بساط ہے وہاں تک تو کوشش کریں گے نا. تو جہاں انسانی بساط یا اپنی طاقت جواب دے دے اس میں پھر بندہ. اچھا سب یہ اگر آپ کو بظاہر نظر آ رہا ہے سامنے کہ یہ معاشرے میں نا آپ کو پتہ ہوتا ہے ارد گرد کے لوگ کسی جگہ پر جاتے ہیں وہاں پہ سٹاف ہوتا ہے، مختلف لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، 30 35 40 ہزار روپے کسی کی تنخواہ ہے، 50 ہزار روپے بھی اگر اس کو آپ بڑھا بھی لیں تو وہ تو اس حد میں آ جاتے ہیں کہ جس پہ آپ اس کو دونوں طرح کے صدقات آپ آج کل جو چاندی کا نصاب ہے اگر 52.5 تولے چاندی قیمت کو دیں تو یہ تو لاکھوں سے بھی، لاکھ سے بھی 1.5 لاکھ پونے 2 لاکھ تک تقریباً جا کے پہنچ ہے. فی نفسی اگر آپ حساب لگا لیں 52.5 تو جس کے پاس 40-50 ہزار ہے وہ ویسے بھی صاحب نصاب نہیں، اور جس کی سیلری 40-50 ہزار ہوتی ہے اس کے اخراجات بھی اتنے ہوتے ہیں. لہذا وہ صاحب نصاب نہیں ہے اگر اس کے پاس اتنی اماؤنٹ نہیں ہے. بھلے اس کام کے بسا کو لوگ کہتے ہیں یار اس کی تو جاب ہے، یہ تو صحت مند ہے، یہ تو کھاتا ہے پیتا ہے، یہ تو تندرست ہے. یہ ضروری نہیں کہ اپاہج بندہ ہو مرا پڑا ہو اور پھر وہ نہیں ہے. جو صاحب نصاب نہیں ہے بسا اوقات کچھ لوگ قرآن بھی کہتے ہیں للفقراء المہاجرین الاسروا لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف. کچھ سفید پوش ہوتے ہیں وہ اپنی غریبی کو سامنے نہیں لے آتے، تو ہمیں ان کا خیال کرنا چاہیے. اور پھر ایک چیز میں یہاں بھی عرض کروں گا، کوشش کریں اگر آپ صدقہ دیتے ہیں تو پہلے قریبی رشتہ داروں کو دینے کا ڈبل ثواب ملتا ہے، ایک صلہ رحمی کا اور ایک صدقے کا. اور یہ وجہ قرآن مجید کو پڑھیں فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، پہلے والدین قریبی رشتہ دار ہیں، ذِی الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ، یہ معاملات بعد میں ہیں. تو بہرحال کسی کو بھی دینا چاہیں تو آپ کو بتانا صدقہ نافلہ میں ضروری نہیں. ہاں احتیاط کے پیش نظر اگر آپ کو کوئی وہم ہو رہا ہے تو پوچھ سکتے ہیں، اگر نہ صدقہ جتنا چھپ کے دیں گے اس کا اتنا ہی اجر زیادہ ہو. چھپ کر دیں گے تو اتنا ہی اجر اس کا. جیسے کہ حدیث پاک میں ٹائم چاہے مختصر عرض کرتا ہوں، رب العالمین نے جب زمین کو پیدا کیا تو زمین ہلنے لگی. فخلق الجبال، رب العالمین نے پہاڑوں کو پیدا کیا تو زمین ساکن ہو گئی. فرشتوں نے عرض کی یا اللہ پہاڑوں سے بھی کوئی سخت چیز آپ نے پیدا کی ہے؟ اتنے بڑے پہاڑ، اتنی بڑی زمین کو. اللہ فرمایا ہاں الحدید، لوہا. تو پھر عرض کی یا اللہ کوئی لوہے سے بھی زیادہ، یعنی لوہا پہاڑوں کاٹ دیتا ہے، اس سے زیادہ؟ فرمایا ہاں آگ جو لوہے کو پگھلا دے. یہ جو میں لوہے کو پگھلا دے یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، یعنی بات یہ کہ اس سے زیادہ کوئی تیز. پھر عرض کی یا اللہ اس سے زیادہ؟ فرمایا ہاں پانی جو آگ کو بھی بجھا دے. پھر ہوا جو پانی. عرض کی یا اللہ اس سے زیادہ بھی کوئی تیز؟ فرمایا ہاں جب مسلمان صدقہ کرتا ہے دائیں ہاتھ سے اور بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے اس کا اجر اس سے بھی زیادہ تیز اور سخت. اچھا علامہ صاحب جی اس میں ایک ان کی باتوں کی تائید اور تھوڑا سا اضافہ. جب بعض لوگ اپنے نا کام والی کو زکوٰۃ دیتے ہیں تو وہ اوور ٹائم لگا دیتی ہے، اور بعض لوگ اپنے فیکٹری کے ملازموں کو زکوٰۃ دے دیتے ہیں تو وہ پھر اس کے مشکور ہوتے ہیں. تو ایسی صورت میں مطلب آپ اپنی زکوٰۃ کا مفاد نہ حاصل کریں نا، وہ واجب ہے آپ پر، وہ دینی ہے آپ نے. تو ایسی صورت میں بتا دینا چاہیے کہ
کہ بھئی یہ میں تو کوئی احسان نہیں کر رہا، یہ زکوٰۃ واجب تھی، ہم نے آپ کو دیا، اور وہ غریب لوگ ہوتے ہیں ان کو بتانے میں کوئی وہ بھی نہیں ہے۔ یعنی روٹین میں اگر وہ سفید پوش ہے اور اس سے آپ بس آپ کا جانتا بھی نہیں آپ نے اس کو دے دیا، نہ بتاؤ اس کو کہ یہ زکوٰۃ ہے، آپ کو یقین ہے کہ یہ حقدار ہے، لیکن جہاں آپ کو یہ خطرہ ہو کہ اس کا ریٹرن ملے گا امتحان کی شکل میں یا کسی شکل میں بھی، کہ میں نے آپ پر احسان کیا، کل آپ مجھے بدلہ دینے کی کوشش کرو گے، کب آپ تک مجھے کوئی کام پڑا تو آپ اسی کی تاثیر میں مجھے فائدہ دو گے، تو واجبی زکوٰۃ کا دینے والے کو فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے۔ اس بات کی تھوڑی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا مفتی صاحب، جیسے بھی مفتی صاحب نے فرمایا، اگر آپ فرض کر لیں جیسا دفتر کا اور ذکر کیا، اگر اپنے ہی ارد گرد کے لوگوں میں جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ارد گرد کے لوگ ہیں، ان کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے، وہ آپ کے ساتھ تعاون کرتے ہیں اس کے بعد یا نہیں کرتے ہیں، لیکن آپ کے اوپر جو حکم اللہ کا آپ اس کو جاری رکھتے ہیں؟ بالکل ایسا ہی ہے کہ آپ کے جو قریبی ہیں، بلکہ ایک روایت میں تو یوں آتا ہے کہ اسی علاقے سے زکوٰۃ لے کے تو وہاں کے ہی غرباء میں تقسیم کی جائے، لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں پر سارے کے سارے لوگ امراء ہیں تو ملازمین کو دینے میں حرج نہیں ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ملازمین اس بات کے مستحق ہیں تو ان کو دینے میں بھی ثواب ہے، لیکن یاد رکھیں کہ یہاں پر پھر احسان جتانا کہیں پر نہ پایا جائے۔ قرآن کہتا ہے کہ جب کسی نے دے کر احسان جتلا دیا تو اس نے اپنا صدقہ ضائع کر دیا۔ اس لیے وہ جو حدیث ابھی بیان ہوئی نا کہ دائیں ہاتھ سے دیں بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے، مطلب یہ ہے کہ چھپا کر بالکل کسی کے سامنے ذکر نہ کریں۔ یہاں یہ بات بھی برملا کہنا چاہوں گا کہ جو صدقات کی دو قسمیں ہیں نا، ایک واجب اور ایک نفلی، تو کوشش، چونکہ قرآن میں دونوں طرح کی باتیں ہیں کہ واضح طور پر صدقہ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، کہ وہ جو تنگی اور آسانی میں، اور بلکہ ایک آیت میں یوں آتا ہے کہ جو ظاہراً چھپا کے اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، تو اس میں تطبیق یہ پائی جائے گی یا تطبیق یہ ہو سکتی ہے کہ جو زکوٰۃ کی رقم ہے نا وہ ظاہر کر کے دے دے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ لوگ اس پر گواہ بن جائیں گے کہ یہ بندہ زکوٰۃ دینے والا ہے، کیونکہ فرض کے لیے یاد رکھیں کوشش کرنی چاہیے کہ فرض جب ہم ادا کریں تو اگر بالفرض لوگ دیکھ بھی رہے ہوں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ لوگ گواہ بن جائیں گے کہ یہ بندہ فرض ادا کرنے والا ہے۔ ایک بندے کے بارے میں لوگ بدگمانی کر رہے ہیں، وہ لوگ ہمارے معاشرے میں تو لوگ اس کا جینا بھی آرام کر دیں گے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہمارا جو معاشرہ ہے ہم نے شریعت کو دیکھنا ہے۔ شریعت کے اندر جب یہ چیز ہے نا کہ شریعت میں تو چھپا بھی ہے، اعلانیہ بھی ہے، غیر اعلانیہ بھی ہے، دونوں چیزیں ہیں نا، تو اب اس میں تطبیق کیسے ممکن ہے؟ تطبیق اس طرح ممکن ہے کہ جو واجب صدقہ ہے نا زکوٰۃ، اس کو آپ سب کے سامنے دو چار گواہ بن جائیں گے آپ کے، وہ گواہی دیں گے کہ یہ بندہ زکوٰۃ ادا کرنے والا ہے، کہیں کوئی بدگمانی کا شکار نہ ہو جائے۔ گڑبڑ ہو جائے گی نا اس طرح۔ میں مفتی صاحب کہنا یہ چاہ رہے ہیں، وہ یہ نہیں فرما رہے کہ بھئی اللہ اعلان دینا کوئی ضروری ہے یا لازم ہے، اللہ اعلان نہیں دیا تو زکوٰۃ ادا نہیں ہو۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہو سکتا ہے اس بارے میں لوگ آپ کے بارے میں بدگمانی کرتے ہوں کہ یار یہ تو زکوٰۃ ہی نہیں دیتا۔ اسی پہ پھر آگے دلیل آتی ہے نا، ہم نے لوگوں کا تو سرٹیفکیٹ نہیں لینا کہ ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں، یہ تو اللہ جانتا ہے۔ اصل ان کا مقصد یہ ہے۔ دوسرا ایک چیز میں اور بھی عرض کروں، بسا اوقات بتا دینے میں کہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں دوسرے بندے کے لیے مشکل ہوتی ہے۔ مثلا بہن ہے، بھائی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ کیا سوچیں گے میں ان کے زکوٰۃ کے پیسے سے پڑھ رہا ہوں، جبکہ لینا چاہے تو لے سکتے، مسئلہ نہیں۔ اگر کہیں ایسی صورتحال ہے اور آپ کو غالب گمان ہے کہ وہ واقع مستحق ہے، پھر آپ بتاؤ ہی نہ، بلکہ ہمارے فقہاء نے تو یہ لکھے آپ کو کہ یہ میری طرف سے تحفہ ہے، ہدیہ ہے، یہ عیدی ہے، یہ گفٹ ہے، یہ ہیلپ ہے، تاکہ اس کو احساس تک نہ ہو۔ عزت نفس کا اس کا خیال رکھنا ضروری ہے، عزت نفس کا خیال رکھنا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا مفتی صاحب، بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا بھی، علامہ آپ کا بھی، قاری صاحب آپ کا بھی، جتنے بھی لوگ ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں، آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ ٹیلی فون نمبر ہمارا، واٹس ایپ جو ہے وہ آپ اپنے ٹیلی ویژن اسکرین پر موبائل پر دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کچھ سوالات بھیجنا چاہتے ہیں تو ضرور بھیجیے، ان سوالات کو بھی آنے والے پروگرام میں ہم حصہ بنائیں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں گا۔ مجھ سے آپ سے گزارش ہے کہ دعا فرمائیں، دعا کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہیں گے، آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ پروردگار عالم، یہ دینی سلسلہ جو جاری رکھے ہوئے ہیں مفتی آن لائن، اس پوری ٹیم کو رب العالمین اپنے پاس سے ڈھیروں اجر عطا فرما، قدم قدم پہ نیکیاں، رب العالمین نیکیوں پہ اجر کثیر جزیل عطا فرما۔ رب العالمین جتنے بھی لوگ معاونین ہیں، پیار کرنے والے ہیں، سب کے علم میں، رزق میں، عزت و ایمان میں برکتیں عطا فرما۔ اس پروگرام کو عوام الناس کے لیے ہمیشہ نفع مند اور ذریعہ نجات، دنیاوی اعتبار سے معاملات کو درست کرنے کے لیے ذریعہ بنا۔ رب العالمین
اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں اور آپ کی شریعت کے مطابق ہم سب کو زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما رب العالمین، اور ہم سب کو بھی جو دین کا صحیح رخ ہے، جو صحیح تصویریں ان تک پیش کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔